و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اب میرے ساتھ آپ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے ساتھ درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ بہت ہی معزز اور محترم چودھری امتیاز صاحب، تحسین صاحب، راجہ دل صاحب، فیاض شاہ صاحب اور گاؤں کے سارے، میں جی چاہتا تھا کہ سب کے نام لوں۔ میں تو الحمدللہ آپ سب سے 2010 سے آپ میں سے ہر فرد کے ساتھ، میرا 2010 میں پہلی دفعہ یہاں آیا تھا، تو میرا خیال ہے کوئی مہینہ شاید گزرا ہو کہ جب میں یہاں حاضر نہ ہوا ہوں۔ تو میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس گھر کو بھی آباد رکھے، اس بستی کو بھی آباد رکھے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں، پورے PP10 میں مجھے بڑی محبتیں ملتی ہیں، لیکن جتنی مجھے محبت اس گاؤں سے ہمیشہ ملی، میں اس کا سچی بات ہے کہ میں شاید اس دنیا میں بھی حق نہ ادا کر سکوں راج صاحب، لیکن اللہ سے دعا کروں کہ اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ اور میری اور آپ کی دنیا میں یہ جو دعا 3 دفعہ مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ کمزور ہیں، بیمار سے لگ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس کو ذرا بلائیں۔ جب اس کو بلایا گیا تو پوچھا کہ آپ بیمار ہیں؟ یہ آگے کرسی خالی ہے، ادھر آگے آ جائے، ادھر میرے پاس آ جائے۔ انہوں نے کہا پھر میں بیمار تو نہیں ہوں، پھر آپ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ میری دنیا میں جو کچھ مجھے دنیا میں سزا دے دے اور آخرت میں مجھے اپنی سزا سے بچا لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی تو بڑی ناگوار گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے یہ دعا کبھی نہیں، قرآن کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 200 غالباً 1 ہے سورۃ بقرہ کی، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ میری دنیا کی زندگی کو خوبصورت حسنہ بنا دے اور میری آخرت کو بھی۔ دنیا کی زندگی حسنہ ہوگی تو پھر آخرت دنیا حسنہ ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی زندگی ایک مکروہ زندگی اور آخرت کی زندگی حسنہ ہو جائے، ہو نہیں سکتا نا۔ ایک بندہ نشہ کرتے ہوئے کسی پل کے نیچے مر جائے، غلیظ کپڑوں میں مر جائے اور اس کی آخرت حسنہ ہو جائے، ہو نہیں سکتا نا، فطرت کے خلاف ہے نا میرے خیال سے۔ دنیا کی زندگی خوبصورت ہوگی۔ آج صاحب کو ذرا آپ دونوں نوجوان اٹھتے ہیں جی، کائنڈلی ذرا اس میں بیٹھے رہو، اس میں بیٹھے اٹھائیں ان کو۔ میں انتہائی قابل شاہ صاحب میرے پاس آئیں گے، تشریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری گزارش کی تشریف لائے۔ ایک ولی کامل پیر ثقلین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہماری خوبصورت بنا دے۔ دنیا کی زندگی خوبصورت ہوگی تو آخرت خوبصورت ہوگی۔ ایک بات نوٹ کر لیں برادران گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، کہاں فرمایا؟ مکہ مکرمہ میں۔ اور مکہ مکرمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا شہر ہے۔ 40 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ مکرمہ میں گزرے تھے۔ اسی مکہ مکرمہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔
اور ان 13 سالوں میں راج صاحب ذرا تساں اپنا ڈیزائن ٹھیک کر سو جی، ناراض نہ ہوئے، قرآن پڑھا جا رہا تھا ذرا پھر جی اس 13 سالوں میں 86 صورتیں نازل ہوئیں. اپنا شہر ہے، اپنا کنبہ ہے، اپنا قبیلہ ہے، لیکن اس مکہ کے لوگوں نے آقا کی دعوت کو قبول نہیں کیا. قرآن کا زیادہ حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. 12ویں سال اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، اور معراج کے بعد سورت بنی اسرائیل نازل ہوتی ہے، اور اس بنی اسرائیل کے اندر نمازوں کی فرضیت کا حکم آتا ہے. اور اسی سورت بنی اسرائیل کے اندر اللہ کہتا ہے، ابھی ایک دعا سکھا رہا ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ جہاں بھی مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کر، اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ داخل کر نکال، اور مجھے اقتدار عطا کر، یا اقتدار کے ذریعے میری مدد فرما. یہ دعا کرائی جا رہی ہے نبوت کے 12ویں سال. 1 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں. 13 سال تک لوگوں نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا. قرآن کا زیادہ حصہ وہاں نازل، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنا شہر. اور مدینہ منورہ میں پہنچے، پہلے مدینہ منورہ سے باہر پڑاؤ کیا تو مسجد قباء کی بنیاد رکھی. آپ میں سے جو لوگ ساتھی حج پر گئے ہوں گے تو مسجد قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس نے وہاں 2 رکعت نوافل ادا کیے اس کو قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد مسجد جب وہاں پہنچے تو ایک مساک مدینہ ہے. تمام جو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر سٹیک ہولڈر تھے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے، مساک مدینہ. اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے، انصار اور مہاجرین کے درمیان. 42 انصار اور 42 مہاجرین کے درمیان، 84 لوگوں کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے. مسجد نبی کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اور پہلی اسلامی وہ جو دعا اللہ سکھا رہا ہے سورت بنی اسرائیل میں، اللہ مجھے اقتدار عطا کر، وہ اقتدار قائم کر دیا جاتا ہے. پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی جاتی. اور پہلی اسلامی ریاست کی جب بنیاد رکھی تو 200 صحابہ ہیں، صرف 50 مربع میل جہاں آج مسجد نبی ہے، یہی پہلی اسلامی ریاست کا رقبہ ہے. بلکہ مدینہ منورہ بہت پھیل چکا ہے. پہلی اسلامی ریاست، 200 صحابہ، پورا کفر دشمن ہے. اس 200 صحابہ کے ساتھ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد میرے آقا نے رکھ دی. اگلے سال جنگ کا سامنا، اسے اگلے سال جنگ کا سامنا، مسلسل جنگوں کا سامنا، لیکن تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. 6 ہجری کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ محض خواب نہیں ہوتا، وہ الہامی ایک خواب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے. آگے ان کو جانے نہیں دیا گیا، معاہدہ اس کے بعد وہاں جو ہے نا بیعت رضوان، صلح حدیبیہ. یہ شارٹ کٹ کرتے ہوئے میں آپ سے عرض کروں گا، میری اور آپ کی تاریخ ہے. واپس آتے ہیں، ابو جندل کا وہاں گرفتار ہونا، اور پھر اس وقت اس معاہدے کے مطابق واپس لوٹا دینا. اگلے صرف 2 سال گزرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکم رمضان المبارک 10,000 کا لشکر لے کر نکلے، اور 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہو گیا. 13 سالوں میں مکہ والوں نے دعوت قبول نہیں کی، اور اگلے 8 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے،
اور مکہ پورا رسول اللہ، ان کی گردنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکی ہوئی تھی. کیا ہوا کہ 13 سال تک وہ مکے کے سورمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں، اذیت پہ اذیت دے رہے ہیں، تکلیفوں پر تکلیفیں دے رہے ہیں. آج ان کی گردنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. آپ پوچھیں گے وجہ کیا تھی؟ 13 سال تک وقت کا نبی ہے. آج وقت کا نبی وقت کا حکمران ہے. 13 سال تک قرآن دعوت کی کتاب تھی. آج قرآن جو ہے نا وہ اقتدار پہ فیصلے کر رہا ہے. وہ محض دعوت کی کتاب نہیں، وہ اقتدار، وہ اس وقت اقتدار پر بیٹھ رکھی ہے. اور قرآن آیا دنیا میں اقتدار قائم کرنے کے لیے. 8 سالوں میں، اور اس کے بعد 10 ہجری کو آخری بڑی پاور رومن امپائر کے لیے رسول اللہ ان کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر لے کر نکلے. آخری رومن امپائر 30,000 کا لشکر، سخت موسم، اور اس حالت میں نکلے. اور رومن امپائر کو جرت نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے کے لیے. 1 مہینے کا وہاں محاصرہ کیا، پڑاؤ رکھا، چھوٹے قبائل کو فتح کیا، واپس تشریف لائے. فرمایا آج کے بعد تمہارے اوپر کوئی چڑھائی نہیں کرے گا، اب تم چڑھائی کرو گے. اور آخری حج فرماتے ہیں اللہ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. اور جانے سے پہلے آقا اپنے مصلی پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کرتے ہیں. اور امت یہ جانتی ہے جو مصلی کا امام ہوتا ہے وہ دنیا کا امام ہوتا ہے. شاہ صاحب بالکل جو مصلی کا امام ہوتا ہے وہ دنیا کا امام ہوتا ہے. اور قرآن حاکم ہے، قرآن قانون ہے، قرآن ضابطہ حیات ہے. 2 سال اور 4 مہینے کا دور، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. یہ دنیا فتح ہو جاتی ہے، اور اتنی ہے آج جو موجود ہے اس میں سے کوئی اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی کشم، آپس کی کشمکش، بنو امیہ کا دور 99 سال پر مشتمل ہے. 134 ہجری میں وہ ختم ہو جاتا ہے. بنو عباس کا دور آتا ہے. خلافت عثمانیہ 1919 ہجری کو خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور جب خلافت عثمانیہ ختم ہونے جا رہی ہے، ایک نوجوان عالم دین اس 1400 سال کا تجزیہ کرتا ہے. امت کا بیس کیمپ ٹوٹ گیا ہے، امت ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، ذات اور برادریوں میں بٹ گئی ہے، فرقوں اور مسلکوں میں بٹ گئی ہے. وہ پہلی کتاب لکھتا ہے الجہاد فی الاسلام، اور اس کی عمر 21 سال ہے. پہلی کتاب. اور علامہ اقبال رحم اللہ جب اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ لاہور آ جائیں. اس نوجوان کا نام سید مودودی رحم اللہ ہے. اور لاہور آ کے، پہلے پٹھان کوٹ میں اور پھر لاہور آ کے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھتے ہیں. اسی نیج، اسی فکر، اسی نظریے پر کہ پھر سے امت کو دنیا پہ غالب آ جائے. فرقوں سے نکلے، مسلکوں سے نکلے، زبانوں سے نکلے، علاقوں سے نکلے، قوموں سے نکلے، اور پھر امت دنیا پہ غالب آ جائے اور قرآن ان کا دستور ہو. آج اس وقت 16 ممالک میں جماعت اسلامی قائم ہے.
کروڑوں لوگ اس کے حامی ہیں اور لاکھوں لوگ اس کے ساتھ باقاعدہ وابستہ ہیں. یہ جماعت اسلامی 80 سال کے اندر پاکستان بٹ جاتا ہے، پھر ادھر بھی جماعت اسلامی، ادھر بھی جماعت اسلامی، بنگلہ دیش میں بھی جماعت اسلامی، سری لنکا میں بھی جماعت اسلامی، 16 ممالک کے اندر جماعت اسلامی. اور جماعت اسلامی اسی فکر کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جب پاکستان پہلے دن سے اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان کو ایک اسلامی آئین ہی بچا سکتا ہے، قرارداد مقاصد پاس ہوتی ہے 48 میں. اس کے بعد کہتے ہیں اسلام کون سا، کس مسلک کا؟ 31 علماء کو سید مودودی رحمہ اللہ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ 22 نکات پر امت کو کہتے ہیں یہ 22 نکات اس پر اپنے ایک اسلامی آئین بنا دیں. یہ مسلسل 56 کا آئین، 73 کا اسلامی آئین اور اسی قرارداد مقاصد کو اس کا دیباچہ ہے. آج پاکستان کے اندر ایک مکمل اسلامی آئین، اس کی خالق جماعت اسلامی ہے، اس کی محافظ جماعت اسلامی ہے. جب بھی اس جماعت اسلامی نے اسی آئین پر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی، سب سے پہلے جماعت اسلامی نے یہ جو پچھلے کچھ عرصہ پہلے ختم نبوت کا اس آرٹیکل پر، اس میں ختم نبوت کے اس پر جو حملہ کیا، تو جماعت اسلامی کے اس پارلیمانی دفتر کے اندر سیف اللہ گوندل نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا. اس نے صاحبزادہ طارق اللہ کو بتایا کہ یہ حملہ ہو گیا ہے، ختم نبوت کی شک ختم کرنے جا رہی ہے، اور انہوں نے شور مچایا اور پھر یہ پورے ملک کے اندر اس کی آواز بلند ہوتی ہے. دوسری طرف خدمت کا ایک پیکر 47 میں خود لوٹے پٹے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت مہاجر کیمپوں میں جا کر گندگی کے ڈھیر بھی صاف کر رہے ہیں اور سردی میں ٹھٹھرے ہوئے لوگوں پر رضائیاں اور کمبل بھی ڈال رہے ہیں. پاکستان کو بچانے کے لیے جماعت اسلامی نے مشرقی پاکستان کے اندر 10,000 اپنے نوجوانوں کی قربانیاں دیں کہ پاکستان نہ ٹوٹے. پھر اس کے بعد جب ملک ٹوٹ گیا تو ان نوجوانوں کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے. میجر ریاض جس نے البدر کی بنیاد رکھی تھی، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے جب ان اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کو دیکھا تو مجھے وہی منظر نظر آیا جو بدر کے میدان میں تھا. تو میں نے کہا کہ ان کا نام البدر رکھیں، اور اس کا پہلا کمانڈر جو ہے نا وہ مصطفیٰ شوکت عمران تھا، جو میڈیکل کے 4تھے سال کا طالب علم تھا. جب بنگلہ دیش کیپچرڈ ہو گیا، ہماری فوج نے سرنڈر کر دیا، پھر مصطفیٰ شوکت عمران کو ڈھاکا کے اس گراؤنڈ کے اندر اس کے ناخنوں سے کاٹنا شروع کیا اور جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. ایک کتاب البدر موجود ہے، اس میں پورا منظر بیان کیا جاتا ہے. اور اس کا ٹکڑے کاٹتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہہ دو جیے بنگلہ، تو وہ کہتا تھا پاکستان زندہ باد. اور اس کی سزا آج بھی جماعت اسلامی کے قائدین وہاں بھگت رہے ہیں. اور جو باقی پاکستان بچا، اس پاکستان کی ہر آفت کے اندر، وہ 2005 کا زلزلہ ہو، 2010 کا سیلاب ہو، وہ IDPs کا مسئلہ ہو، یا اس وقت خدمت کا میدان ہو، 8 ہمارے آغوش سنٹر ہیں، 8 آغوش سنٹر جہاں پر یتیم بچے، ان کو اس وقت سٹی اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، گھر سے اچھا ان کو ماحول دیا جا رہا ہے. اس وقت 300 سے زیادہ ہمارے ہاسپٹل ہیں، 3000 ہماری ایمبولینسز ہیں. گھر میں یتیم بچے، اس وقت یتیم بچے جن کی تعداد تقریباً 42,000 ہے، جن کو ہم گھر میں فیڈ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ چھوٹا سا خاکہ تھا اسی معاشرے کے اندر جو آج ہو رہا ہے. میں نے کبھی کسی پر بات نہیں کی. میاں اسلم جب MNA بنے نا، کہتے ہیں میں مختلف اداروں میں جا رہا تھا،
سی ڈی اے کے چیئرمین کے پاس گیا، میں نے کہا ذرا مجھے تھوڑی سی بریفنگ چاہیے، تو سی ڈی اے کے چیئرمین نے وہی عربے استعمال کرنے شروع کیے، وہ باتیں کرتا رہا اور میں مسکراتا رہا۔ جب اس کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے کوٹ پیچھے کیا، میں نے کرتے کرتے کوٹ پیچھے، میں نے کہا دیکھ لو یہ پیٹ، اتنا سا پیٹ ہے، اور میاں اسلم کو اللہ نے اتنا 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 دیا ہے۔ آج کے بعد یہ باتیں جو روایتی ہیں یہ پہلے چلتی رہی ہیں اور چلتی رہیں گی، میاں اسلم کے سامنے یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ آئیے کام کی باتیں کرتے ہیں۔ اسکول کتنے ہیں، کالج کتنے ہیں، ہاسپٹل کتنے ہیں، ان کی حالت زار کتنی ہے، یہ ہم مل کر حل کریں گے۔ وہ لیاقت بلوچ ہو، وہ ڈاکٹر فرید پراچا ہو، وہ سراج الحق صاحب ہوں، وہ عبدالستار افغانی صاحب ہوں، وہ نعمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب ہوں، وہ اس وقت کراچی میں عبدالرشید ہو، وہ آپ کے پاس ہی پروفیسر وقاص ہو، اور آپ کے پاس ایک غریب انتہائی راجہ ظہیر ہوں۔ ایک چھوٹی سی گاڑی اور جماعت کی گاڑی پر 2 دفعہ MNA رہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم خدمت کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو اس راستے پہ ہم لگا کے کر رہے ہیں، اور قوم سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی خوبصورت بنا دے اور آخرت کی زندگی کو بھی خوبصورت بنا دے۔ اس دنیا کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے انفینٹی، لامحدود۔ دنیا خواہشات انسان کی لامحدود ہیں، لیکن ہمارا زندگی بالکل محدود ہے۔ اور قبر کے اندر جا کے ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہم کیا کر چکے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور کیا ہم نے کرنا ہے۔ یہ کرتے کرتے قبر میں اتر جائیں گے۔ اس دنیا کو ہم نے آباد کرنا ہے، اس گلشن کو ہم نے آباد کرنا ہے۔ آج پاکستان کا بچہ بچہ قرض میں ڈوبا ہوا، آپ سوچ سکتے ہیں؟ اس وقت جتنا ایلیٹ کلاس ہے وہ بیرون ملک، ان کی رہائشیں، ان کی اولادیں بیرون ملک۔ کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں، کوئی اس کے پاکستان کے حوالے سے سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی آپ صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے آنے سے جہاں مجھے تقویت ملے گی، جماعت اسلامی کو تقویت ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی میرا ٹریک ریکارڈ بھی تو آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ نے بلایا پچھلے 12 سالوں میں، میرا نہیں خیال کہ کبھی آپ نے مجھے مس پایا ہو، اور آئندہ بھی کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ مجھے پکاریں اور میں نہ پہنچوں۔ رات کو پکاریں، صبح پکاریں، دن کو پکاریں، یہ ناچیز آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آئیے ہم عہد کریں کہ اس پاکستان کو، یہ میرا اور آپ کا گلشن ہے، اس کو پھر سے ہم نے آباد کرنا ہے، اور وہ جو برباد کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں نے کبھی کسی کو برا نہیں بلا نہیں کہا، تو اللہ ان کو ہمارے سروں سے اتار دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سب سے پہلے راجہ پیم صاحب ہمارے گروپ میں ان کا شکریہ، اور ادھر یہ جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد راجہ عمران صاحب، یہ بھی جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد راجہ نصیب صاحب، راجہ رئیس صاحب، راجہ رئیس، جناب راجہ محسن صاحب،
जनाब राजा उदैस साहब मोहसन उदैस जनाब रियान साहब ये जो शामिल हो रहे हैं इसमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की है, ये हमारे लिए बहुत खुशहाल बात है। राजा जी जर्नी हो गई जनाब राजा खालिद साहब माशाल्लाह हमारे 2-3 साल बहुत शुक्रिया हाँ जी वेलकम। अगर कोई आना चाहता है तो हम माशाल्लाह जी जनाब राजा नासिर साहब की अभी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। माशाअल्लाह मुबारक हो भाई अल्लाह पाक देखो इस्लामी मुख्तलिफ जमात के इस बात जो